شرک کیا ہے؟ شرک اسے نہیں کہتے کہ آپ دو اللہ کے کاہل ہوں، ایسا اسلام میں کبھی نہیں ہوا، ہمیشہ ایک ہی خدا کو مانا گیا ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس کی بنیاد توحید پر قائم ہے۔ توحید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات، صفات اور عبادت میں یکتا ماننا۔ اس کے برعکس شرک وہ عمل ہے جس میں انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں شرک کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ آج کے دور میں بھی بہت سے لوگ لا علمی یا غلط عقائد کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ دین سے دوری بھی ہے۔ اس لیے اس موضوع کو سمجھنا مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ شرک عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے حصہ دار۔ اسلامی اصطلاح میں شرک کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات یا عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو معاف نہیں کرتا۔ یہ انسان کے تمام نیک اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی شرک کرے تو اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ شرک کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی یہ کہ جس میں انسان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی کائنات کا نظام چلا سکتا ہے، مثلاً کسی کو رزق دینے والا سمجھنا، کسی کو زندگی اور موت کا مالک سمجھنا، یا یہ سمجھنا کہ کوئی ہماری تقدیر بدل سکتا ہے۔ شرک کی دوسری قسم یہ سب سے عام اور خطرناک ہے جس میں عبادت کسی اور کے لیے کی جاتی ہے، مثلاً قبروں یا بزرگوں کے پاس جا کے ان سے مانگنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ قربانی دینا، مشکل وقت میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا۔ شرک کی تیسری قسم جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک کیا جاتا ہے، مطلب کسی انسان کو غیب کا علم ہونا ماننا، اللہ کو انسان جیسا تصور کرنا وغیرہ شامل ہے۔ بتوں کی پوجا کرنا یا ایک سے زیادہ خدا کو ماننا انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ دکھاوے کے لیے عبادت کرنا یا نماز پڑھنا، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اکثر نماز جو ہے صرف دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں۔ کسی کو دیکھا کہ کوئی آیا ہے یا بیٹھا ہے اس کے سامنے، میں تو نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اور جا کے نماز پڑھنا شروع کر دینا، تو اس کو دکھاوے کی نماز بولتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ آج کے معاشرے میں کئی ایسے اعمال ہیں جو شرک کی طرف لے جاتے ہیں۔ تعویذ یا دھاگے پر مکمل یقین کرنا کہ ہم تعویذ پہن لیں گے یا کوئی دھاگا باندھ لیں گے ہاتھ پہ، پاؤں پہ یا گلے میں، تو اس سے جو ہے ہم خاص جو ہے کسی حصار کے اندر آ جائیں گے اور ہماری حفاظت ہوگی، تو یہ شرک کی ایک قسم ہے۔ تو مات لگانا، کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا ہے، یا اولاد کے لیے کسی پیر فقیر کے پاس جانا کہ ہمارے اولاد نہیں ہو رہی تو یہ ہم اس پیر کے پاس جائیں گے اور اس سے مانگیں گے تو ہمارے اولاد ہو جائے گی۔ کسی انسان کو ہر چیز پر مکمل اختیار دینا اور کامیابی کی وجہ کسی انسان کو سمجھنا اور اللہ کو بھول جانا وغیرہ شامل ہے۔ اس کے نقصانات یہ ہیں، ہمارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے، آخرت میں سخت سزا دی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح مسلم میں فرمایا، جو شخص اس حال میں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان تو شرک کے علاوہ جتنے چاہے گناہ کر لے، وہ زمین سے آسمان تک پہنچ جائے اور جتنی مرضی مفتی یہ فتویٰ دے دیں کہ یہ تو پکا جہنمی ہے اور اس کی معافی نہیں ہے اور دوزخ میں جائے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ سچے دل سے اپنے رب سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پہ غالب ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اور وہ اپنے بندے کی شہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ کی قسم، اس دنیا میں سب سے آسان اپنے رب کو راضی کرنا ہے اور سب سے مشکل ہے انسانوں کو راضی کرنا۔ میں قربان جاؤں اپنے رب کی محبت پہ، وہ جو اپنے بندے سے کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک میں سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے۔ اسی طرح سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح راہ پر چلنے والا بنائے، آمین۔ میری بہنوں اور بھائیوں، ابھی بھی وقت ہے، اپنے دین کو سمجھو اور صرف اپنے رب سے رجوع کرو، بے شک ہمارا رب بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔